دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اپنانا پڑے گا. کہ وما اسألکم علیہ من اجر، اور فرمایا کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں. ان اجر الا علی رب العالمین، کا میرا بدلہ تو میرا پروردگار اس پر دے گا. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تمہیں اس جگہ میں امن کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا؟ کہ جیسے تم زندگی گزار رہے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امن کے ساتھ اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کافی جنات وعیون، کا باغات میں، چشموں میں، وزروع کھیتوں میں، ونخل اور باغات کھجور کے باغات میں، طلعها حظیم جن کے خوشے، جن کے گچھے نرم و نازک ہیں. وتنحتون من الجبال بیوتا آمنین، ایسی قوم تھی کہ پتھروں کو تراش کر کے اپنے محل بنایا کرتی تھی، اور صرف پتھروں کو تراش کر کے رہنے کی جگہ نہیں بناتے تھے بلکہ خوبصورت کاریگری دکھاتے تھے. فارہین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں جو ایسی کاریگری کہ دوسرے کا بنانا اس کے لیے مشکل ہو جائے، ایسی کاریگری پتھروں پر دکھایا کرتے تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہا کہ تم پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے ہو، فارہین کا کاریگری دکھاتے ہو، نقشے دار مکان بناتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور کہا کہ تم اطاعت مت کرو حد سے گزرنے والوں کی، بے باک لوگوں کی جو ڈرتے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہا کہ تم ان کے پیچھے مت چلو. الذین یفسدون فی الارض، کا یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، یہ جو بے باک لوگ ہیں کون ہیں؟ کا جو ملکوں میں فساد پھیلاتے ہیں اپنے گناہوں کے ذریعے سے. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی اور اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کہا تم ان کے پیچھے مت چلو. تو قالوا انما انت من المسحرین، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یعنی قوم سمود نے ان کو کیا کہا؟ قالوا، تو انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، کہ آپ صرف جادو کیے گئے ہیں، کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے اس طرح کی باتیں بول رہے ہو. کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کہا تمہارے اوپر تو جادو کیا ہوا ہے. ما انت الا بشر مثلنا، اور کیا کہا قوم سمود نے؟ کہا کہ آپ ہماری طرح انسان ہی تو ہیں، کہ آپ کو رسول کیسے مانیں؟ آپ ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تمام ضرورتیں ہماری طرح انسانوں والی ضرورتیں ہیں، تو تمہیں رسول کیوں مانے، کیسے مانے؟ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. فأت بآیۃ، کوئی نشانی پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. کہا کوئی معجزہ پیش کرو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایک معجزہ دکھایا، پتھر سامنے تھا اور پتھر سے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی نکلوا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ دیا کہ پتھر سے زندہ اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا کہ لوگ دیکھ کر کے ایمان میں داخل ہو جائیں. قال هذه ناقۃ لها، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، هذه ناقہ، کہ یہ اونٹنی ہے، لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، کا ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی. دن متعین کر دیا، جس دن اونٹنی پانی پیے گی کا تم اس دن پانی نہیں پیو گے، اور جس دن تم پانی پیو گے اس دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی. ایسے زندگی گزر رہی تھی، وہ ایک دن پانی پیا کرتے تھے، ایک دن اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اپنی قوم کو، کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تاکہ تم اس کو بری نیت سے مت چھونا. کہ اونٹنی پر بری نیت یعنی اس کو مارنے کی مت سوچنا کہ ہم اس کو ختم کر دیں یا اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت مت کرنا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہا کہ اس کو بری نیت سے مت چھونا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہا کہ نہیں تو پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے گا اگر تم نے اونٹنی کو تکلیف دینے کی سوچی یا تم نے اونٹنی کو بری نیت سے چھونے کی کوشش کی. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے؟ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کے کونچوں کو کاٹ دیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا، پیروں کو کاٹ دیا، جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی اور پھر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. فَعَقَرُوهَا،
انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. فاصبحوا نادمین، پھر شرمندہ بھی ہوئے، پشیمان بھی ہوئے. شرمندہ ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کے آثار جب نظر آنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہونے والا ہے، تب وہ پھر شرمندہ ہوئے اور پشیمان ہونے لگے. فاخذہم العذاب، عذاب نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا. جب عذاب کے آثار دیکھ لیں، جب غرغرے میں حلق میں آ کر کے غرغرے کی حالت ہو جائے، تب آدمی توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہے. غرغرے سے پہلے کی حالت میں توبہ قبول ہے. جب آدمی دیکھ لیں کہ میں مرنے والا ہوں اور اب کوئی چارہ نہیں ہے، پھر آدمی چاہے کہ میں توبہ کر لوں، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. ایک حد ہے توبہ کا دروازہ، ایک حد ہے کہ اب تک کھلا ہوا ہے، غرغرے کی حالت تک کھلا ہوا ہے، اس کے بعد دروازہ بند ہے پھر توبہ کا. اس سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ توبہ کر لے. تو قوم نے بھی دیکھا کہ عذاب تو آنے والا ہے، تو پھر وہ شرمندگی اور پشیمانگی ظاہر کرنے لگے. لیکن فاخذہم العذاب، عذاب نے ان کو آ کر کے پکڑ لیا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نصیحت بنا دیا پوری قوم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر کے رہتی دنیا تک کے لیے نصیحت بنا دیا کہ جو اپنے ہنر، یہ ایک جو ہنر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، یہ اچھی چیز ہے. اور آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان اپنے ہنر کو استعمال کر کے آدمی اس کو استعمال کر کے پیسہ کما سکتا ہے. پیشہ کوئی بھی چیز اس طرح کی اپنے ہاتھ سے اگر کوئی بناتا ہے جائز چیز، تو پھر اس سے پیسہ کمانا جائز ہے. لیکن اس کا ایسا گرویدہ ہو جانا کہ شریعت ہی کو توڑ دے، اس پیشے ہی میں کھو جائے، تو پھر اس کا حال وہ ہوتا ہے جو قوم سمود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. اس لیے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ہنر دیا ہے اس کو آدمی استعمال کرے، لیکن یہ ہے کہ ہنر کے ذریعے سے دین کو چھوڑ بیٹھے صرف دنیا ہی میں لگ جائے تو یہ اس کے لیے آخرت میں وبال عذاب ہوگا. کَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، کا بے شک اس میں نشانی ہے، عبرت ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، کا قوم لوط نے جھٹلایا رسولوں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت لوط نے ان سے کہا الا تتقون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. انی لکم رسول امین، کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو میرا پروردگار دے گا. اتأتون الذکران من العالمین، قوم لوط میں جو وبا تھی، جو ان کا جو گناہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی خواہش کو مرد سے پوری کیا کرتا تھا ان کی بیویاں ہونے کے بعد، جبکہ شریعت میں غلط طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ وہ خواہش پوری نہیں کر سکتا ہے جو خواہش وہ مرد سے خواہش پوری کیا کرتے تھے. شریعت نے اپنی عورت کے ساتھ بھی اس کو منع کیا ہے. اتأتون الذکران من العالمین، کہا کہ تم دنیا میں مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، یہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین گناہ ہے مرد کا مرد سے خواہش کو پورا کرنا، یا عورت کا عورت سے خواہش کو پورا کرنا. جب آدمی اس کا ارادہ کرتا ہے تو زمین کہتی ہے کہ اللہ مجھے حکم دے کہ میں پھٹ جاؤں اور پھٹ کر کے ان کو نگل لوں اپنے اندر. سمندر کہتا ہے کہ ہمیں حکم دے کہ ہم اپنی بہاؤں میں اس کو بہا دے. آسمان کہتا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے کہ میں پھٹ کر کے ان کے اوپر گر جاؤں اور ان کو تہس نہس کر دوں. کائنات کی ہر چیز اس وقت تھر کانپنے لگتی ہے جب آدمی یہ ارتکاب کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یہ اتنا خطرناک اور اتنا سنگین گناہ ہے تو اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سنگین دی. کہا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، تاکہ تم چھوڑتے ہیں ان کو جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی تمہاری بیویوں کو، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے مرد سے خواہش کو پورا کر رہے ہو. بل انتم قوم عادون، کہا کہ بلکہ تم تو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہنا شروع کیا لئن لم تنتهي يا لوط، کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے اے لوط، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس کہنے سے، اگر تم نہیں رکو گے، لتکونن من المخرجین، تو ہم تمہیں اپنے شہروں میں رہنے نہیں دیں گے، شہر سے نکال دیں گے. لتکونن من المخرجین، کہا تم شہروں سے نکال دیے جاؤ گے، ہم نکال دیں گے تم اپنی بستی سے. کہا اگر تم اتنے نیک اور پارسا بنے پھر رہے ہو، کہا تو پھر ہم اپنی بستی میں تمہیں رہنے نہیں دیں گے. قال انی لعملکم من القالین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے عمل کی وجہ سے سخت ناراض ہوں، سخت ناخوش ہوں.
رب نجنی وأہلی مما یعملون. اور جب دیکھا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں سمجھا کر کے تھک گیا ہوں، اب یہ لوگ باز آنے والے ہیں نہیں، تو کہا ربی اے میرے رب نجنی، کہا مجھے ہمیں نجات دے دیجئے، وأہلی اور میرے گھر والوں کو نجات دے دیجئے، مما یعملون اس سے جو کچھ یہ کرتے ہیں، کہا ہمیں بچا لیجئے اور مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا لیجئے اس عمل سے جو یہ کر رہے ہیں. فنجیناہ وأہلہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، الا عجوزا فی الغابرین، لیکن ایک بوڑھی عورت جو پیچھے رہ گئی تھی اس کو نہیں بچایا. یہ بوڑھی عورت کا جو لفظ ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے استعمال کیا ہے، جو بیوی اس عمل کو دیکھ کر کے وہ کافرہ تھی اور اس عمل کو لوگوں